أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. صدق الله مولانا العظيم. اللہ تعالیٰ نے پہلے عما یتساءلون کے جواب میں 9 دلائل دیے تھے دنیاوی نعمتوں کے بیان فرما کر، اور اس میں 2 چیزیں بیان فرمائی تھیں. ایک تو یہ کہ جب میں اس عالم کو پہلی بار بنا سکتا ہوں تو اس کی فنا کے بعد اس کو دوبارہ بھی بنا سکتا ہوں. دوسری بار بنانا زیادہ آسان ہے بنسبت پہلی بار کے. پہلی بار بنانا مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس کا وجود نہیں ہوتا، کس طرح بنائی جائے. جب بن جائے تو اس کے موافق تو دوبارہ بنانا آسان ہوتا ہے. اور دوسرا یہ بتایا تھا کہ یہ جو دنیا ہے، اس دنیا میں جو نعمتیں ہیں اس سے مشرک اور مومن دونوں مستفید ہوتے ہیں. اس لیے اس کے لیے کوئی ایسا دن ہونا چاہیے کہ جہاں پر ان میں فرق ہو جائے، وہ قیامت کا دن ہے. یا اس دنیا میں اس فرق کو ظاہر نہیں کیا جا سکتا کیونکہ دنیا میں جو منافع ہیں وہ مشترک ہے. زمینی اور آسمانی نعمتوں سے جس طرح مومنین مسلمین مستفید ہوتے ہیں تو کفار مشرکین بھی مستفید ہوتے ہیں. ان کے بیان کرنے کے بعد اب قیامت کا حالات کو بیان کر رہے ہیں. ان یوم الفصل کان میقاتا، ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن. یوم الفصل، فصل میں نے فیصلہ، کان میقاتا، اس کا وقت مقرر ہو چکا ہے، اس کے وقت مقرر ہے. جب ایک شے کا وقت مقرر ہے تو اس کے آنے سے پہلے، اس وقت کے آنے سے پہلے تم کتنا بھی شور شرابہ یا انکار کرو تو وہ اپنے وقت سے پہلے نہیں آئے گا، اور جب آئے گا تو اس سے پیچھے نہیں ہٹے گا. لہذا اس کا ایک خاص وقت ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں، وہ اسی وقت ہوگا، اس سے پہلے نہیں ہوگا. جب تمہارا مطالبہ کرنا اگر قیامت ہے تو کب آئے گی، اب آئے گی، کب آئے گی، جب آئے گی، ان سوالات اما یتساءلون، ان سوالات سے اس کا وقت آگے پیچھے ہونے والا نہیں ہے. ان یوم الفصل کان میقات، یہاں سے احوال قیامت کو بیان کرنا شروع کیا ہے. دنیاوی حالات کے بعد اب اخروی حالات شروع ہیں کہ بے شک یوم الفصل، فیصلے کا دن، کان میقات، اس کا وقت مقرر. میقات کہتے ہیں عربی زبان میں وقت مقررہ کو، کچھ شے کا کو وقت مقرر کر لیا جاتا ہے اس کو میقات کہتے ہیں، اس کا ایک وقت مقرر. اور وہ وقت ایسا ہے کہ لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، قرآن نے کہا ہے کہ اس کے وقت کا جو ظہور ہے اور اس کے وقت کا جو علم ہے سوائے اللہ کے کسی کو نہیں. کہا وہ ملائکہ مقربین ہو، انبیاء مرسلین ہو، کسی کو پتہ نہیں. کیا ہوگا قیامت کے دن؟ یوم ینفخ فی الصور، جب بتا رہے ہیں اب حالات شروع ہیں. ایک تو وقت مقرر ہے، جب وقت مقرر ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ یوم ینفخ فی الصور، جس دن پھونکا جائے گا سور میں. سور ایک بگل ہے، ایک سینگ ہے
جو اسرافیل علیہ السلام کے منہ میں اور ہر وقت اللہ کے حکم کے منتظر ہے. ينفخ فی الصور، پھونکا جائے گا سور میں. فتأتون افواجا، بس تم آؤ گے فوج در فوج. افواجا فوج کی جمع ہے. یہ دوسرے والے سور پھونکنے کے حالات کو آیا اس آیت میں، کیونکہ 2 دفعہ پھونکا جائے گا. پہلے جب پھونکا جائے گا تو عالم فنا ہو جائے گا، پورا عالم. اور یہ اس کے بعد جب دوبارہ پھونکا جائے گا تو پھر دربار الہی میں حاضری کے لیے فوج در فوج. فوج در فوج سے مراد یہ ہے، دیکھو آپ کو مسئلہ کروں، فوج در فوج سے مراد یہ ہے کہ ہر ایک اپنے عقیدے اور عمل کے اعتبار سے گروہ بن کر آئیں گے. موحدین ایک گروہ میں، مشرکین ایک گروہ میں، پھر موحدین میں فاسقین ایک گروہ میں، اولیاء ایک گروہ میں، پھر مومنین میں ہر پیغمبر کے مومنین اپنے اپنے گروہوں میں، پھر مشرکین میں بتوں کو پوجنے والے ایک گروہ میں، سورج کو پوجنے والے ایک گروہ میں، ستاروں کو پوجنے والے ایک گروہ میں، دہریے ایک گروہ میں، شرابی ایک گروہ میں، چور چکے ایک گروہ میں، ڈاکو ایک گروہ میں. یعنی سب گروہ بن جائیں گے. یکدم ایسے اٹھیں گے تو گروہ ہو جائیں گے. یہ پارٹی بن جائے گی تو پارٹی بن کر آئیں گی. افواج سے مراد ہے. افواج یہ مراد نہیں ہے کہ جیسے اکٹھے اٹھیں گے تو یہاں سے اکٹھے جا رہے ہیں، بلکہ ہم یوزعون، قرآن نے کہا ہے کہ ان کو یوزعون، ان کو پارٹی ہم الگ الگ کر دی جائیں گے، پھر وہ آئیں گے. ایسے آ رہے ہیں. اور ان پر ایک علامت بھی ہوگی جس سے ظاہر ہوگا کہ یہ اب جو ہے نا فلانے موسیٰ السلام کے مومنین ہے، موسیٰ السلام مومنین ہے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. پھر ان میں یہ علماء کی جماعت ہے، یہ حفاظ کی جماعت ہے، یہ قراء کی جماعت ہے، یہ حاجیوں کی جماعت ہے، یہ سخیوں کی جماعت ہے، یہ چوروں کی جماعت ہے، یہ مشرکین کی جماعت ہے، بت پرستوں کی جماعت ہے. یہ ہر ایک پر ایک علامت ہوگی جس سے ہر ایک پہچان سکے گا کہ کون سا گروہ ہے. یہ ہے تاتون افواجا، آؤ گے تم، یعنی کہاں آؤ گے؟ اللہ تعالیٰ کے دربار میں. افواجا فوج در فوج. یہ جب نفخ پھونکا جائے گا. وفتحت السماء، اور کھول دیا جائے گا آسمان. یوم ينفخ فی الصور، جس دن پھونکا جائے گا سور میں، یعنی وہ بگل بجایا جائے گا اور اس میں پھونکیں گے حضرت اسرافیل السلام. تاتون افواجا، تم آؤ گے دربار الہی میں فوج در فوج، یعنی گروہ بن کر آؤ گے، مختلف گروہ آؤ گے. جس طرح کے کام اور عقیدہ ہوگا ان کا ایک ایک گروہ بن کر آئے گا اللہ کے دربار میں. سب اکٹھے ہو جائیں گے، لیکن جب جا رہے ہوتے گروہ بنے ہوں گے، سب کو پتا ہو یہ فلانا گروہ ہے، فلاں گروہ ہے، گزر رہے ہوں گے سب. یہ ہے تاتون افواجا. یوم ينفخ فی الصور، جس دن کے پھونکا جائے گا. یہ حالات قیامت بیان ہو رہے ہیں کہ جس دن پھونکا جائے گا سور میں. ينفخ، نفخ کہتے ہیں پھونکنا. تاتون افواجا، تم آؤ گے فوج در فوج. یہ دوسرے نفخے میں ہوگا، کیونکہ پہلا نفخہ جب ہوگا تو سب چیزیں تباہ و برباد ہو جائیں گی. دوسرا نفخہ جب ہوگا تو پھر مردہ زندہ ہو جائیں گی اور پھر اللہ کے دربار میں پہنچیں. اور پہلے نفخہ جو ہوگا اس کے اور دوسرے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہوگا، کیونکہ پہلے نفخے کے بعد جب دنیا جب تباہ ہو جائے گی تو پھر ان سب کو زلزلوں اور اس کے ذریعے ایک کر دے، ایک میدان بن جائے گا. جب دوبارہ اٹھے گی تو ایک میدان کی شکل ہوگی. وفتحت السماء، اور کھل جائے گا آسمان. فتحت السماء، آسمان کھل جائے گا. یہ پہلا نفخہ ہے. جب پہلا نفخہ ہے تو آسمان گر جائے گا. جیسے بیچ میں کوئی گول چیز میں دراڑ پڑ جائے تو پھر وہ اس بیچ میں سے دراڑ پڑ کر وہ نکل جائے تو ایک دروازہ بن جاتا ہے. فکانت ابوابا، تو وہ ہو جائے گا دروازے دروازے، یعنی ایسے بہت سے ایسے لگیں گے جیسے دروازے بن گئے. یہ پہلا نفخہ ہے. یہ پہلا نفخہ ہے کہ جب پہلا نفخہ ہوگا تو آسمان بھی گر پڑے گا.
اور فتحت السما، اور پھر یہ جو دروازے بن جائیں گے، اور عثمان بلکہ دوسری جگہ پر آیا کہ اس طرح ہو جائے گا کہ وردتن کا دھیان، ایسے ہوگا جس طرح کے چمڑا جو ہے نا، وہ چمڑے کی کوئی چیز پھٹ جاتی ہے تو لٹک جاتا ہے سائڈوں سے، اس طرح اس کے وہ لٹکے ہوں گا میٹیریل، اس میں سے فرشتوں کی جماعتیں پھر اتریں گی نیچے، سب دیکھ رہے ہوں گے، جب گروہ در گروہ آ رہے ہوں گے تو فرشتے اتر رہے ہوں گے، اللہ کا عرش لایا جائے گا، پھر آخر میں اللہ تعالیٰ تشریف لائیں گے اور اس کے بعد سارا حساب کتاب شروع ہوگا۔ تو فتحت السما یہ پہلا نفخہ ہے کہ پہلا نفخہ جب آئے گا فتح السما، قرآن میں دوسری جگہ پوری تفصیلات ہیں، لیکن یہاں پر اللہ نے دونوں کو جمع کیا، فتحت السما، کھل جائے گا آسمان، یعنی وہ گر پڑے گی چھت سور پھونکنے سے، فکان ابوابا، تو دروازے ہو جائیں گے، یعنی سوراخ اتنے بڑے بڑے ایسے لگ جائیں کہ دروازے ہیں، وسیرت الجبال، اور چلا دیے جائیں گے پہاڑ، سیرا یعنی اپنی جگہ سے پہاڑوں کو ہٹا دیا جائے گا، فکان سرابا، وہ ہو جائے گا چمکتی ریت، یعنی وہ ریت کی مانند ہو جائیں گے، یعنی زمین کی کیلیں ختم ہو گئی، جب کیلیں ختم ہو گئی تو زمین کی جو حالت ہوگی وہ بھی سامنے ہونی چاہیے، جس کے اوپر ایک چیز کھڑی ہے جب وہی ختم ہو گئی تو پھر اس کا کیا حال ہوگا، کیسے زلزلے آئیں گے اس کے اندر، کیسے ہلے گی وہ، کان سرابا، سراب کہتے چمکتی ریت، تو ریت جو نا، سینڈ جو نا، اگر آپ کسی صحرا میں اور ڈیزرٹ میں جائیں اور اس میں دور سے دیکھیں تو سینڈ ایسی چمکتی ہے ایسا لگتا ہے پانی ہے، پانی نہیں ہوتا، اس کو سراب کہتے ہیں عربی زبان میں، اور یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ سراب ہے، حقیقت نہیں یہ سراب ہے، لازم مراد، اور یہ میں نے خود بھی دیکھا ہے، ہاں یہ میں نے خود دیکھا ہے الحمدللہ، کہ وہ صحراؤں میں جاؤ بالکل ایسے لگتا ہے پانی، بالکل پانی لگتا ہے، قریب جاؤ گے کچھ نہیں، ریت ہے، مٹی ہے، تو پہاڑ وہ ایسے مضبوط جو پہاڑ ہیں وہ بالکل وہ مٹی کے تودے ہوں گے، دیکھنے میں نظر آئے گا کہ یہ شاید پہاڑ ہی ہے، لیکن جاؤ گے ہاتھ مارے گا وہ پتھر نہیں، مٹی مٹی سب، وہ پھر جب زلزلہ آئے گا تو کیا ہوگا، پھر اس مٹی کا برابر ہو جائے گی، ختم۔ یہ ہے، یہ جو دو آیات ہے اس میں پہلے نفخے کا بیان ہے گویا کہ، لیکن اللہ نے ایک ہی جگہ پر اجمال کر دیا اس میں، فتحت السما، کھولے جائے گا آسمان۔ ایک بات یاد رکھیں کہ یہ فتحت، سیرت، یہ ماضی کا صیغہ ہے، ماضی کا صیغہ ہے، پاسٹ کا صیغہ ہے، عربی زبان کے اعتبار سے آپ انشاءاللہ سرنام میں پڑھ لیں گے یہ فتح السما، لیکن ہم ترجمہ اس کا فیوچر کا کر رہے ہیں، کھولا جائے گا آسمان، تو اس بات کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ قرآن مجید کے ایک اصول ہے کہ جس چیز کو یقینی طور پر ہونا ہوتا ہے، سرٹینلی جس شے کو وقوع پذیر ہونا ہے، اس کو پاسٹ اور ماضی کے صیغے سے لاتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ سمجھو ہو گیا، کیونکہ ماضی کی جو کام ہے جو ہو چکا ہوتا ہے اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے۔ ایک کام جو ہو جائے، کل ایک کام ہو گیا تھا پرسوں، اب میں اور آپ کوشش کریں کہ اس کام کو چینج کر دیں، کانٹ ڈو، نہیں کر سکتے۔ تو مستقبل میں، فیوچر میں، چونکہ قیامت کا آنا بالکل یقینی ہے، ایسی ہے جیسے کہ ماضی میں کوئی کام ہو چکا ہو، اس یقین کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس فیوچر کے کام کو، مستقبل کے کام کو پاسٹ اور ماضی کے صیغے سے بیان فرماتے ہیں، کہ اصول پلے باندھ لو، پوری زندگی انشاءاللہ تمہیں کام آئے گا، دعائیں دو گے۔ فتحت السما، حالانکہ ماضی ہے، تنظیم نے کہ کھول دیے گئے آسمان، حالانکہ کھولے جائیں گے، لیکن چونکہ ان کا ہونا یقینی ہے اس لیے اس کو ماضی سے تعبیر کیا ہے۔ لہذا قیامت کی آیات جہاں بھی آپ کو قرآن میں ملیں گی اکثر میں لفظ صیغہ ماضی ہے، فیوچر بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے یوم ینفخ، یہ ینفخ فعل مضارع ہے، یہ فیوچر کا اس کا ترجمہ آتا ہے، لیکن فتحت السما ماضی ہے۔ یہ شروع میں آپ کو یہ بات ایک بتا دی، وہ انشاءاللہ آپ کو ہمیشہ کام آئے گی، باقی صیغے اب آپ پڑھیں گے تو پتہ چل جائے کہ یہ پاسٹ کے اور ماضی کے صیغے۔ فتحت السما،
کھل جائے گا آسمان، فکان تب وابا، وہ ہو جائیں گے دروازے دروازے، ایک نہیں کئی دروازے معلوم ہوں، ہزاروں دروازے. وسیرت الجبال، اور چلائے جائیں گے. سیرا کہتے اپنی جگہ سے کی شے کو ہٹا دینا، سیر سے سیر کرنے چلنا، سارا یسیرو میں نے چلنا. سیرت الجبال، ہٹا دیے جائیں گے اپنی جگہ سے، چلا دیے جائیں گے اپنی جگہ سے پہاڑ. فکانت سرابا، تو وہ ہو جائیں گے چمکتی ریت. اب فرماتے ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم تاک میں ہوگی، گھات میں. جہنم کانت مرصادا، گھات میں ہے. مرصاد کہتے ہیں افریقہ وغیرہ میں یا انڈیا میں بھی پہلے منظر ہوتا تھا. افریقہ میں مچان باندھتے، مچان جو ہوتا ہے کہ درخت کے اوپر ایک شکاری اپنی جگہ بنا لیتا ہے اور وہاں بیٹھ جاتا ہے وہ بندوق لے کر یا تیر لے کر، اور کوئی جانور وغیرہ باندھ دیتے تو شیر آتا ہے تو شیر کے شکار کے لیے مچان باندھی جاتی ہے تاکہ وہ اس کے اوپر جا کر حملہ نہ کر سکے. جب وہ نشانے پر آ جاتا ہے تو اس کو مارتے ہیں. اس کو کہتے ہیں مرصاد. یہ اصل لفظ مرصاد استعمال ہوتا ہے شکار کے، رصد یعنی نگرانی جہاں سے کرتا ہے، جیسے ٹاور ہوتا ہے جیسے دشمن کی نگرانی کی جاتی ہے. تو یہ کسی شے کو شکار کرنے کے لیے، تو یہ جہنم جو ہے وہ بھی طاق میں، اپنے شکار کی طاق میں کہ کہاں آئے اور پکڑے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ گردن نکلے گی جہنم سے اور چن چن کر ایک کو پکڑ کر ڈالے گی، جہنم میں کھینچ لے گی. اور جب وہ جہنم قیامت کے دن جوش دکھائے گی اسی اپنے شکار کے لیے، تو انبیاء صلوات والسلام بھی گھٹنوں کے گل گر پڑیں گے، گھٹنوں کے بل، اور کہیں گے نفسی نفسی، اللہ بچا لے بچا لے. ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم طاق میں ہے. للطاغین، کن کے طاق میں ہے؟ للطاغین، سرکشوں کے. طاغین طغیان سے، طغیان میں نہ، طاغین سرکشوں کے. مآبا، اور ٹھکانہ ہے ان کا. یعنی کن کی طاق میں، کن کو جہنم اپنا نشانہ بنائے گی اور اپنا لقمہ بنائے گی. کہتا طاغین مآبا. تو کوئی کہ جہنم کے دو وصف بیان کیے، ایک مرصاد اور ایک مآب. کہ طاق میں ہوگی ہے، مآب اور ٹھکانہ ہوگی. ان کا طاغین کا. تو طاغین کو، سرکشوں کو پکڑے گی ہے اور پھر اس کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس اپنے اندر رکھ لے گی. مآبا للطاغین مآبا. ان جہنم کان مرصادا، بے شک جہنم طاق میں ہے. للطاغین مآبا، سرکشوں کا ٹھکانہ ہے. تو ان دونوں آیتوں ملان سے سمجھ میں آیا کہ جہنم جو ہے وہ جو طاغین، مومنین کو نہیں. لیکن مومنین مخلصین کے تو نور تقوی، نور ایمان سے پیچھے بھاگے گی. للطاغین مآبا، ان کے لیے ٹھکانہ ہے، طاغین کے لیے. لابسین فی احقابا، رہیں گے. لابس، لبس عربی زبان میں کہتے کسی جگہ ٹھہرنے کو. لابسین، رہیں گے. فیہا، اس جنت میں. احقابا، دہر در دہر، حقب کی جمع ہے. اعقاب حقب کی جمع ہے، اور حقب کہا جاتا ہے ایک طویل زمانہ جس کا کچھ پتہ نہ ہو کب ختم ہوگا. تو حقب ہی بہت بڑا زمانہ ہے، اور وہ اس کی بھی جمع ہے احقابہ. اور وہ یہی ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ ختم ہونے والا ہی نہیں زمانہ کفار کے لیے. اور مومن میں اگر کوئی جائے گا تو مدت خاص کے بعد نکل جائے گا. احقابہ. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ دیکھو یہاں پر وہ جو سرکش تھے، دنیا میں بدماش تھے، مشرک تھے، کفار تھے، ان کے لیے الگ ٹھکانہ جہنم کو اور جہنم کے اوصاف کا بیان ہو رہا ہے کہ وہاں یہ نہیں چلے گی جو دنیا میں چل رہی ہے. تو یہاں نعمتوں پر، ہمارے ایمان والوں کی نعمتوں پر بھی چھاپا مار لیتے اور قبضہ کر لیتے ہو، یا ملی جلی بات ہے، وہاں یہ نہیں چلے گی. لا یذوقون فیہا بردم ولا شرابا، نہیں چکھیں گے فیہا جہنم میں بردن، نہ کوئی ٹھنڈک، ولا شرابا، نہ کوئی ٹھنڈی پینے کی چیز. ٹھنڈک کا تصور بھی نہیں ہے. ولا شرابا،
اور نہ پینے کے لیے کوئی ٹھنڈی چیز ان کو ملے گی. پانی ٹھنڈا، پانی شربت، کوئی بھی چیز، شرابہ عام ہے، ہر پینے کی چیز چکھیں گی بھی نہیں. چکھنا تو کچھ تھوڑی سی چیز کا ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے، ٹیسٹ تو تھوڑی چیز ہے، یعنی وہ ٹیسٹ بھی نہیں کر سکیں گے. چاہے کہ وہ پیٹ بھر کر پانی پئیں یا راحت بھر کر ان کو ٹھنڈک ملے. آپ اے سی چلا لیتے ہیں، آپ 6 گھنٹے 4 گھنٹے اس میں پڑیں، بالکل آپ کی طبیعت بھر جاتی ہے اور آرام سے سو لیتے ہیں ٹھنڈے اس میں، کولر کے سامنے بیٹھے ہیں. جیسے اب گرمی ہے تو کولر چلا کیسا مزہ آ رہا ہے، یا صبح کتنی ٹھنڈ ہو رہی ہے. نہیں، چکھیں گی بھی نہیں. اس سے مراد ہے کہ ذرا سا بھی ان کو ٹھنڈک یا کوئی ٹھنڈی چیز پینے کو نہیں دی جائے گی. لا یذوقون، چکھیں گی بھی نہیں. ذوق کہتے ہیں ذوق میں نہ ٹیسٹ کرنا. لا یذوقون فیہا، نہیں اس میں بردن، نہ کوئی ٹھنڈک، ولا شرابہ، اور نہ ٹھنڈی چیز پینے کی. کیا ملے گا؟ الا حمیمن، مگر گرم پانی، وغساقا، اور پیپ لہو. الا حمیمن، مگر کیا ملے گا؟ گرم پانی. ایسا گرم پانی حدیث شریف میں آتا ہے کہ پیے گا تو اوپر کا ہونٹ سکڑ کر اوپر چلا جائے گا اور نیچے والا نیچے لٹک جائے گا. لیکن مجبور ہوں گے، شدت پیاس سے پیئیں گے اس کو. غساقہ میں نے پیپ، جو زخمیوں، جو جہنموں کے زخموں سے پیپ رسے گی، وہ اکٹھی ہو جائے گی، وہ پینے کو دی جائے گی اور کھانے کو دی جائے گی. کھائیں گے، مجبور میں کھائیں گے، بھوک جو لگی، پیاس لگی. الا حمیمن، مگر شدید گرم پانی، وغساقہ، اور پیپ لہو دیا جائے گا. آگے فرماتے جزاء وفاقا، یہ بدلہ ہے پورا پورا. تم نے بھی کسر نہیں چھوڑی دنیا میں اللہ اور رسول کی مخالفت میں، یہاں بھی تم نے پورا پورا اس کا بدلہ دیا. جزاء وفاقا، پورا پورا. وفاق میں نے پورا، یعنی ذرا کمی نہیں ہے، جیسا تم نے کیا ویسا تمہیں سزا مل رہی. جزاء وفاقا، بدلہ. جزا میں نے بدلہ، اچھے بدلے کو بھی کہتے، جزا برے کو بھی جزا کہتے. جزاء وفاقا، بدلہ ہے وفاقا پورا پورا. کیوں ایسا کیا گیا ان سے؟ 2 وجہ سے. کیونکہ انسان میں 2 قوتیں ہیں، ایک قوت عملیہ ہے، قوت نظریہ ہے. قوت عملیہ جس سے ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، یہ وہ ہے. اور قوت نظریہ ہمارے عقیدہ ہے، اللہ تعالی رسول پر ایمان ہے. انہوں نے ان دونوں قوتوں کو فاسد کر دیا تھا، عملی قوت کو بھی اور نظری قوت کو بھی. انہم کانوا لا یرجون حسابا، بے شک وہ لوگ امید نہیں رکھتے تھے حساب کی، یعنی قیامت کا ان کو ذرا بھی امید نہیں تھی کہ قیامت آئی. جب ان کو قیامت کا اندیشہ ہی نہیں تھا تو ان کی قوت عملیہ نے جو فساد چاہا کیا. کیونکہ آدمی مستقبل کی سزا کی وجہ سے روکتا ہے نا کسی شے سے کہ مجھے سزا ملے گی. جب یہ تصوری سزا کا نہیں ہے تو جو چاہے ان نے کیا. چنانچہ کون سا ایسا گناہ ہے اور کون سی ایسی بدماشی ہے اور کون سا ایسا ظلم ہے جس روئے زمین پر ان لوگوں نے نہیں کیا جن کا آخرت پہ عقیدہ نہیں ہے. اگر ہے بھی تو اس عقیدہ غیر معتبر قسم کی باتیں. جیسے عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ السلام نے ہمارے سارے گناہ انہوں نے لے لیے ہم اپنے ذمے، اب ہمیں ضرورت ہے جو چاہے کریں. تو کون سے ایسی عمل ہے جو انہوں نے نہیں کیا، نہیں ہو رہا ہے. انہم کانوا لا یرجون حسابا، بے شک وہ لوگ امید نہیں رکھتے تھے حساب کی. یہ قوت عملیہ کی خرابی کی طرف اشارہ ہے. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور جھٹلایا ہماری نشانیوں کو کذابہ، خوب جھٹلایا. تاکید ہے، کذبوا جھٹلایا، بِآيَاتِنَا ہماری نشانیوں. ان آیات سے مراد آیات بھی ہیں جو پیغمبر کلام لے کر آیا، قرآن لے کر آیا، وہ بھی مراد ہے. اور آیات سے مراد اللہ کی نشانیاں بھی ہیں جو زمین آسمان کو پیدا کیا. ان کو جھٹلایا کہ بارش ہو رہی فلاں ستارے کی وجہ سے ہو رہی ہے، یہ فلاں ہو رہا ہے، یہ فلاں کی وجہ سے ہو رہا ہے. یہ کذبوا بآیاتنا کذابا، جھٹلایا ہماری نشانیوں کو کذابا، خوب جھٹلایا. یہ قوت نظریہ کی خرابی آ گئی ہے نا. قوت نظریہ کذب، جھٹلا، یہ قوت نظریہ خراب ہو گئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
وہ کہتے ہیں ہم اگر آج بدماشی کر رہے ہیں تو کیا کل کیسے پتہ چلے گا کہ ہم نے یہ کی تھی، تو ختم ہوگی ماضی قصے۔ فرماتے ہیں کل شیء احصیناہ کتابا، ہر شے کو احصیناہ ہم نے شمار کر رکھا ہے، کتابا کتاب میں لکھ کر شمار کر رکھا ہے۔ احصینا آسا یوسی احسان، احصینا شمار کرنا، ہم نے شمار کر رکھا ہر شے کو کتابا کتاب میں، یعنی لوح محفوظ میں ایک ایک چھوٹی سے چھوٹی تفصیل لکھی ہوئی ہے۔ یہ تو بڑی بڑی دو باتیں بتلا دی کہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو ایک ایک باریک باریک تمہارا عمل موجود ہے کہ تم نے کس وقت کیا کیا تھا اور کیا کہا تھا۔ اب پھر تم نے کیا کیا جب تم آزاد ہو گئے ہر شے سے، نظریات سے بھی آزاد، عمل میں آزاد، ہر دن تمہارے گناہ بڑھتے رہے، تمہاری بدماشیاں بڑھتی رہیں۔ اگر تمہاری زندگی قیامت تک ہو جاتی ہے کفار مشرکین، تو تم نت نئے کفر وجود میں لاتے اور نت نئے شرک وجود میں لاتے اور نت نئے ایمان موروں پر تم ظلم کرتے۔ وہ تو ایک وقت مقرر ہے کہ موت آ جاتی ہے اور لے جاتی ہے، ورنہ کب تک یہ مدت دراز ہوتی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب اس کا بدلہ بھی چکھو کہ ہر دن جہنم کا عذاب بڑھتا جائے گا۔ وہ ایسے دنیا میں ایسے کیا تھا نا انہوں نے، ہر آنے والے دن میں نئی بدماشی ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں، ہر آنے والے دن میں ایک نئی بدماشی، نیا کفر، نیا ظلم دنیا میں وجود میں آتا ہے جس کا پہلے تصور بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا بدلہ بھی ایسے ہوگا کہ ہر آنے والا دن جہنم میں جہنمیوں کے عذاب میں اضافے کا ذریعہ بنے گا، کیونکہ دنیا میں ایسے ہی کیا تو بدلہ بھی ایسے ہی۔ فذوقوا، چکھو، اب چکھو اس عذاب کو چکھو۔ فلن نزیدکم، ہم نہیں بڑھائیں گے تمہیں، نزیدکم تمہیں آگے نہیں بڑھائیں گے، الا عذاب، مگر کس میں؟ عذاب میں، یعنی ہر آنے والے دن میں عذاب بڑھاتے چلے جائیں گے، کیونکہ تم بھی دنیا میں ہر آنے والے دن میں کفر اور شرک میں بڑھتے چلے جا رہے تھے، تو جیسا تم نے کیا ویسے بدلہ ہے۔ فلن نزیدکم، ہم نہیں بڑھائیں گے تم کو، الا عذابا، مگر عذاب میں۔ تو یہاں تک ان کفار اور بدماشوں کا یوم الفصل کے بعد علیحدہ کر دیا کہ ان کے ساتھ یہ ہوگا۔ ان للمتقین، سب ایمان والوں کا آگے بیان ہے کہ متقین کے ساتھ ہم کیا کریں گے۔ یہ باقی پہلے جو 9 نعمتیں بیان کی تھی زمینی آسمانی، دنیا میں تو مشترک تھے، سب فائدہ اٹھاتے تھے، لیکن آخرت میں ایسا نہیں، یوم الفصل میں کے بعد ایسا نہیں ہوگا۔ اس میں ان کے لیے یہ ہے جو اوپر ہے اور ایمان والوں کے لیے یہ ہے جو آئندہ آ رہا۔ بات سمجھ آگے؟ کوئی بات پوچھنی ہو آپ لوگوں کو سوال کی اجازت ہے، پھر آگے کچھ کام کرتے ہیں۔ چلو